میں ضرورت کیا بتاؤں، ضرورتیں میری بے شمار ہیں. کہنے لگی تم نے اپنی کسی ضرورت کو خلیفہ تک پہنچایا بھی ہے؟ کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ خلیفہ تک میں اپنی ضرورت کو پہنچاؤں؟ اگر وہ خدا کے نام پہ نظام قائم کیے ہوئے ہے تو اسے خدا کی صفت علیم کا مظہر ہونا چاہیے. اگر وہ رعایا کے ہر ایک رعایا کی مشکلات سے واقف نہیں تو جاؤ عمر سے کہہ دو کہ چھوڑ دو اس خلافت کی ذمہ داریوں کو، تم اس کے اہل نہیں ہو. خدا کے نام پہ نظام کرنے والے کو خدا کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، اور اس کی ایک صفت خبیر اور علیم بھی ہے، اس کو باخبر ہونا چاہیے. میں بھکاری ہوں، گداگر ہوں، محتاج ہوں کہ میں جا کے مانگوں اور اپنی مشکل اس پر پیش کروں، یہ اس کا فریضہ ہے. زندگی کا باقی حصہ اس واقعہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ عمر تم نے کیا ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے صاحب. سمیع علیم کاہے کے لیے یہ سب سمیع اور علیم؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کتنی بڑی ذمہ. رب کا لفظ یہاں آیا، آپ دیکھیے، ربوبیت بہم پہنچانے والا، نشو و نما بہم پہنچانے والا، خارجی کائنات کا بھی، اس عرض کا بھی. اور اس دور میں ما بینہما کہنا کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ یہ آسمانی کرے اور یہ عرض اور یہ ان کے درمیان خلا جسے ہم کہتے ہیں، نظر سے آتا ہے کہ بالکل خالی ہے وہ. یہ تو آج کے دور نے بتایا کہ خلا تو محال ہے، فطرت کے کارخانے میں خلا نہیں ہے. جو ہمیں یوں نظر نہیں آتا ان کے اندر کائناتیں بس رہی ہیں. قرآن کریم نے سماوات و ارض و بینہما کہا ہے ہر جگہ. رب ہے وہ ان سب کا. ان کنتم موقنین. بات تو کہا ہم نے کہی ہے، تحقیق تم کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا اس بات کا کہ ہم نے ٹھیک کہا ہے. وہ محض بات کہہ کے منواتا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا ہے مانتے کیوں نہیں ہو. نہ، یقین کا درجہ علم سے بھی اگلی منزل ہوتی ہے. تو کیسے یہ اس چیز کے متعلق پتہ چلے کہ جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے؟ تحقیق کرو گے تو پتہ چلے گا نا. تو یہ تو فریضہ عائد ہو گیا قرآن کو ماننے والوں کا کہ وہ تحقیق کریں اس چیز کی کہ وہ رب السماوات والارض وما بینہما ہے. اور اس تحقیق کے بعد، اس علم کے اگلے درجے کے بعد جس کو یقین کہا جاتا ہے، اس درجے پہ پہنچے تو پھر وہ حقیقت میں ایمان لانے والا ہوگا اس بات پہ کہ واقعی خدا رب السماوات والارض ہے. یہ ربوبیت، پوری کائنات کی ربوبیت، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا یہ ربوبیت قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ لا الہ الا ہوا بنیاد ہے ساری آپ کے یہاں اسلام کی عزیزان من. لا الہ الا اللہ یا الا ہو، الہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا. الہ کہتے ہیں صاحب اقتدار کو، جس کی پاور ہو، جس کا اختیار ہو. بنیاد ہے یہ کہ خدا کے سوا کسی کو حق اقتدار نہیں ہے، حق حکومت نہیں ہے، پاور نہیں کسی کے پاس، اختیار کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ چیز اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو وہ پھر خدا کا شریک کہلائے گا، کیونکہ اس نے لا الہ الا ہو کہا ہے. اس میں استثناء اس نے کسی کی نہیں کی ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی.
لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لا الہ، تو اتنی بڑی ذمہ داری جو ربوبیت کی ہے وہی پورا کر سکتا ہے کہ کامل اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہو. اگر اس کے ساتھ اور بھی ہیں جن کے اختیارات ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا، یہ رقبہ وہ چھین کے لے جائے گا، وہ زمین اس کے نام لکھی جائے گی، وہ سارا کوئی یوں بٹ بٹا جائے گا. اختیار اس کے ہاتھ میں، یعنی اس کے قانون کی ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. اگر اقتدار اور اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا معاشرہ نہیں رہے گا. اب یہ بڑی مشکل تھی صاحب. یہاں تو دور اول کے بعد جو ملوکیت شروع ہوئی تو خدا کا تو اقتدار ہی کہیں نظر نہیں آتا. وہ ہے ہی نہیں بیچ میں. پتہ نہیں پہلے بھی سنایا یا نہیں، لیکن ہے وہ بڑا متعلقہ ایک چیز اور واضح بھی کر دیتی ہے. ریاست سوات اس سے پہلے ریاست تھی، اب تو اس انتظام کے اندر آ گئی نا. تو وہاں والی تھے تو ان کا تو اختیار مطلق ہوتا ہے. وہاں ایک قرآنی مولوی صاحب تھے، بڑے دبنگ قسم کا آدمی، مرحوم ہو گئے. عجیب شخص تھا وہ، جو اس کی جرأت و مردانگی اور زبردستی تھی نا، اس کی بنا پہ اسے مولوی ہٹلر کہا کرتے تھے لوگ. دربار پورا لگا ہوا، ریاست کے تمام ارکان خادر بیٹھے ہوئے، والی صاحب صدر، تلاوت قرآن کریم سے حسب عادت، ہماری عادت ہی ہے یہ شروع کیا. اس نے تلاوت کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ. سماوات میں اور ارض میں جو کچھ ہے صرف خدا کی ملکیت ہے، کسی کی نہیں. مالی ہٹلر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے پکارے جھوٹ بولتے ہو، بکو مت، بیٹھ جاؤ. سناٹا چھا گیا. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ریاست کا والی اس زمانے کی کیا چیز ہوتی تھی. پھر قرآن کی آیت کے متعلق یہ کہنا، اس دھڑلے سے کہنا جھوٹ بولتے ہو. بیٹھ. انہوں نے حکم دیا، کیا کہا تم نے؟ کہا کہ میں نے یہ کہا ہے. کہنے لگے کیسے کہا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے یہ کہا یہ ہے کہ سماوات اور ارض میں جو کچھ ہے خدا کی ملکیت ہے. سماوات کا تو مجھے علم نہیں ہے، میں وہاں گیا ہوں. باقی ارض کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. جہاں تک ریاست کی ارض یا زمین کا تعلق ہے، میں یہ جتنے بھی ریونیو کے دفاتر ہیں، مالیہ، ان کے دفاتر کے ریکارڈز میں دیکھ کے آیا ہوں. رجسٹر میں ساری ریاست کی زمین کا ملکیت کا جو خانہ ہے اس میں والی لکھا ہوا ہے، مرلے زمین کے آگے بھی خدا نہیں لکھا ہوا. تو جب واقعہ یہ ہے تو یہ کہنا کہ آسمان کو چھوڑ دیجئے کہ ارض میں جو کچھ بھی ہے ساری ارض خدا کی ملکیت ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ ایک مرلہ بھی نہیں ہے یہاں. تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم وہ سمجھتا تھا. پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرے دن مولانا کہاں ہوں گے. کہاں کہا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. موت اور زندگی اس کے قانون سے وابستہ ہے. زندگی عطا کرنے والے اسباب اور سامان جتنے ہیں یہ بھی اسی کی ملکیت کے اندر رہنے چاہیے، کسی دوسرے کے نہیں.